बचनी सआदत हसन मंटो। भंगनों की बातें हो रही थीं, ख़ास तौर पर उनकी जो बंटवारे से पहले अमृतसर में रहती थीं। मजीद का ये ईमान था कि अमृतसर की भंगनों जैसी करारी छोकरियां और कहीं नहीं पाई जाती। खुदा मालूम तकसीम के बाद वो कहाँ तितर बितर हो गई थी। रशीद उनके मुकाबले में गुजरियों की तारीफ़ करता था। उसने मजीद से कहा, तुम ठीक कहते हो कि अमृतसरी भंगनें अपनी जवानी के ज़माने में बड़ी पुरकशिश होती हैं, लेकिन उनकी ये जवानी खतरानियों की तरह ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। बस एक दिन जवान होती हैं और देखते ही देखते अधेड़ हो जाती हैं। उनकी जवानी मालूम नहीं कौन सा चोर चुरा के ले जाता है। खुदा की कसम, हमारे यहाँ एक बंधन कोठा कमाने आती थी। इतनी कड़ियल जवानी थी कि मैं अपनी कमज़ोर जवानी को महसूस करके उससे कभी बात न कर सका। ईसाई मशीनरियों ने उसे अपने मज़हब में दाखिल कर लिया था। नाम उसका फ़ातिमा था। पहले घर वाले उसे फातू कहते थे, मगर जब वो ईसाई हुई तो उसे मिस फातू के नाम से पुकारा जाने लगा। सुबह को वो ब्रेकफास्ट करती थी, दोपहर को लंच और शाम को डिनर। लेकिन चंद महीनों के बाद मैंने उसे देखा कि उसकी सारी कड़ियल जवानी जैसे पिघल गई है। उसकी छातियाँ जो बड़ी तुंदखू थीं और इस तरह ऊपर उठी रहती थीं जैसे अभी अपना सारा जवान बदन आप पर दाग देंगी, इस कदर नीचे ढलक गई थीं कि उनका नामो निशान भी नहीं मिलता था। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे घर में वो गुजरी जो उपले लेकर आती थी, तीर की तरह सीधी थी। उसकी उम्र भी उतनी होगी जितनी उस भंगन की थी, मगर वो 3 बरस के बाद भी वैसी ही जवान थी। सर्व कद, उपलों का टोकरा उसके सर पर होता था, एक पहाड़ सा बना हुआ, मगर मजाल है कि उसकी गर्दन में हल्की सी जुम्बिश आ जाए या उसकी कमर में खफीफ सा खम आ जाए। 3 बरस वो हमारे यहाँ आती रही। उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसके यके बाद दीगरे 3 लड़के पैदा हुए, और मजीद मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि उसकी कमर वैसी ही मजबूत थी। तुम मेरी मान लो कि भंगने गुजरियों का मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकती। मजीद तिलमिला रहा था। उसने पान की गिलोरी चुंदनिया में से निकालकर अपने कल्ले में दबाई, छोटी डिबिया से माचिस की तीली की मदद से थोड़ा सा क़िवाम निकाला और मुंह में डालकर बड़े तहम्मुल से कहा, रशीद भाई, तुम ठीक कहते हो, लेकिन जिस भंगन का तसव्वुर मेरे दिमाग में है और जिसकी दरअसल मैं बात करना चाहता था, एक फितना था। अब तुम ऐसा करो कि मेरी सारी दास्तान सुन लो ताकि तुम्हें उस फितना व क़यामत के मुताल्लिक़ कुछ मालूम हो सके। जोबन ढलने की तुम जो बात करते हो उसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ। गुजरियों का कद लंबा होता है, कुदरती तौर पर उन्हें जल्दी ढलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, इसलिए कि वो नंगे पाँव रहती हैं और अपने सर पर बकौल तुम्हारे पहाड़ सा उपलों का टोकरा उठाए उठाए फिरती हैं। लेकिन लानत भेजो फ़िलहाल गुजरियों पर, क्योंकि मुझे बचनी की बात करना है, जो हमारे मोहल्ले की बड़ी करारी भंगन थी। उसका कद तो अंगुश्ताना भर का था, मगर ज़बान अस्कंदरी गज थी। शादीशुदा थी, मगर खाविंद से हर रोज़ लड़ती झगड़ती रहती थी। हमारे कंपाउंड में ये दोनों मियाँ बीवी हर रोज़ सुबह सवेरे आते और एक बड़ के दरख्त के साथ झूला लटका देते। उसमें वो अपना लड़का डाल देते थे, मगर मुसीबत ये थी कि उसको झुलाने वाला कोई नहीं था। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी झाड़ू छोड़कर उसे झूला झुलाते या गोद में उठाए फिरते थे। रशीद ने मजीद से कहा, ये झूले की बात कहाँ से आ गई? तुम तो एक करारी भंगन की बात कर रहे थे जो बकौल तुम्हारे बहुत खूबसूरत थी। मजीद ने फ़ौरन कहा, यार तुम झूले के साथ क्यों अटक गए? मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। ये झूले की नहीं, बचनी की बात है। उस बचनी की जिसे मैं सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकता। वो एक आफत थी। सुबह अपने खाविंद के साथ आती थी, हाथ में लंबी सी झाड़ू लिए, माथे पर सैकड़ों त्योरियाँ। ऐसा मालूम होता था कि अभी झाड़ू आपके सर पर दे मारेगी, मगर ऐसा मौका कभी नहीं आया। मैंने हज़ारों बार उसको घूरा, लेकिन उसने मेरे सर पर झाड़ू नहीं मारी। उसकी त्यूरियाँ उसके माथे पर बदस्तूर कायम रहीं और वो हस्बे साबिक अपना काम करती रहीं। उसका खाविंद, जिसका नाम मालूम नहीं क्या था, अव्वल दर्जे का जन मुरीद था। उसका कद अपनी बीवी से भी छोटा था। वो उसको काम के दौरान में हमेशा गालियाँ दिया करती थी। मोहल्ले के सब लोग सुनते थे और आपस में चेमेगोइयाँ करते थे। रशीद इतनी लंबी दास्तान सुनकर भिन्ना गया। तुम असल बात की तरफ आओ। ये क्या चेमेगोइयाँ बक रहे हो? बचनी नाम बड़ा अच्छा है, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारी ये खुराफात कभी न सुनता। मालूम नहीं है तुम्हारी जोड़ी हुई कहानी है। बहरहाल तुम्हें चंद मिनट देता हूँ, सुना लो। मजीद ताव में आ गया। उल्लू के पट्टे, तुमने सिर्फ बचनी का नाम सुना है, कभी तुमने उसे देखा होता तो दिल निकाल कर उसके टोकरे में डाल दिया होता। मैं तुमसे अगर एक वाकया बयान कर रहा हूँ तो उसमें नमक मिर्च लगाने की मुझे इजाज़त होनी चाहिए। तुम अगर उकता गए हो तो जहन्नम में जाओ।
رشید کو اور کوئی کام نہیں تھا، اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ کسی سنیما میں چلا جاتا، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ مجید کی داستان سن لے۔ جہنم میں جانے کا سوال نہیں، تم ذرا اختصار سے کام لو، اصل میں مجھے بچنی سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ مجید غصے میں آ گیا۔ تمہاری دلچسپی کی ایسی کی تیسی، سالے تم کون ہوتے ہو اس میں دلچسپی لینے والے؟ اس میں دلچسپی لینے والے تم ایسے ہزاروں تھے، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میں تم سے کروڑ مرتبہ زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن میں اس نگاہ التفات کا ہر وقت منتظر رہتا تھا۔ وہ بڑی ہٹیلی تھی میرے دوست رشید، خدا کی قسم اس جیسی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ نام اس کا بچنی تھا، یعنی بچن سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ تو پھاپا کٹنی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو اپنے قبضے میں لے آؤں، پر ناکام رہا۔ وہ پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتی تھی۔ یہ سن کر رشید بولا، تم یار ہمیشہ ایسے معاملوں میں کورے رہے ہو۔ مجید کے گہری چوٹ لگی۔ بکواس کرتے ہو۔ میں نے ایک روز اسے پکڑ لیا۔ میرے گھر کے باہر وہ جھاڑو دے رہی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ رشید نے ازراہ مذاق سگریٹ سلگایا اور ماچس کی تیلی بجھا کر اس کے کئی ٹکڑے کر کے ایشٹرے میں ڈال دیے۔ مجید کو ایسا محسوس ہوا کہ رشید نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ بہت جذبیز ہوا، لیکن آدمی سچا تھا اس لیے جھوٹ نہ بول سکا۔ یار رشید، تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ اس روز ہوا اس کا مذاق اڑانا ہی چاہیے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا، لیکن اس حرام زادی نے کھینچ کے اپنی جھاڑو میرے منہ پر دے ماری۔ میں شرم کے مارے اندر بھاگ گیا، لیکن فوراً باہر نکلا، دیکھا کہ وہ میرے مکان کے باہر جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے اسے پھر پکڑا، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میں نے سوچا، رشید نے مجید کا فقرہ مکمل کر دیا، کہ معاملہ درست ہو گیا ہے۔ مجید بوکھلا گیا۔ خاک درست ہوا۔ وہ میری گرفت سے نکل کر سیدھی میری بیوی کے پاس چلی گئی، لیکن اس سے کوئی شکایت نہ کی۔ میں ڈر کے مارے دبکا ہوا تھا۔ میں نے صرف یہ سنا اور میری جان کا بوجھ ہلکا ہوا، بی بی جی آج پانی نہیں آیا۔ یہ ان لوگوں کو جو آپ سے ہر مہینے 10 روپے وصول کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں وہ اتنا خیال نہیں کرتے کہ آپ کو ہر روز ماشکی کو 10 مشقوں کے 4 آنے، فی مشق کے حساب سے 2 روپے 8 آنے دینا پڑے؟ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت و آبرو رکھ لی، لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ میری عزت و آبرو رکھنے والی اصل میں بچنی تھی۔ لیکن جب زیادہ سوچا تو احساس ہوا کہ ایسا سوچنا کفر ہے۔ رشید قریب قریب تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی خاطر آواز دبا کر کہا، کافر کے بچے، بات تو کر کہ تیرا اس بچنی کی بچنی سے کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے پٹا لیا؟ مجید نے رشید کی چندنیا میں سے ایک گلوری لی اور کہا، دیکھو رشید، تم بچنی کو جانتے نہیں۔ افسوس ہے کہ میں افسانہ نگار نہیں، ورنہ میں اس کا کردار بہت اچھی طرح جیتا جاگتا پیش کر سکتا۔ وہ معلوم نہیں شے کیا تھی۔ عمر اس کی زیادہ سے زیادہ یہ سمجھو کہ 17-18 برس کے قریب ہوگی۔ قد اس کا 4.5 فٹ ہوگا۔ چھاتی ایسی تھی جیسے لوہے کی بنی ہے، حالانکہ ایک بچے کی ماں تھی۔ رشید بہت تنگ آ گیا۔ ایک بچے کی ماں کے بچے، تو اپنی داستان کے انجام کو پہنچ۔ مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ 7:30 بج چکے ہیں، لیکن تمہاری داستان ہی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ مجید سنجیدہ رہا۔ رشید لالے، معاملہ بڑا نازک ہے۔ کس کا، تمہارا یا میرا؟ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت معاملہ میرا تو بہت نازک تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب تم یہ خیال کرو کہ میں ہزاروں کا مالک تھا۔ تم جانتے ہو کہ ماں باپ مر کھپ چکے تھے۔ ساری جائیداد کا میں وارث تھا، جہاں چاہتا لٹا دیتا۔ اس روز جب میں نے بچنی کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچا اور وہ میری گرفت سے یوں الگ ہٹی جیسے میرا کام تمام کر دے گی، لیکن میری بیوی سے اس نے اس سلسلے کا ذکر تک نہ کیا، تو مجھے امید ہو گئی کہ چند ایسے معاملوں کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رشید نے اس سے پوچھا، تجھے کامیابی ہوئی؟ خاک، تم اسے جانتے ہی نہیں، بڑی تیزخو لڑکی ہے، اپنے خاوند کو کچھ نہیں سمجھتی۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ میں نے اس سے اتنی چھیڑ خانی کی، لیکن اس نے کسی سے بات تک نہ کی، ورنہ اگر چاہتی تو میرا گھر نکالا کر سکتی تھی۔ رشید مسکرایا، میں تمہاری بچنی کو جانتا ہوں۔ مجید نے بڑی حیرت سے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو اس کو؟ جس طرح تم جانتے ہو۔ کیا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ تمہارے ہی محلے کے کام کیا کرے؟ میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجید کو یقین نہ آیا۔ بکواس کرتے ہو، اس کی عمر ہی کتنی ہے کہ تم اسے جانو؟ 2 برس سے کچھ مہینے اوپر ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے محلے میں بلا ناغہ آتی ہے۔ اس کے لڑکے کی عمر بھی 2 سال کے قریب ہوگی، یعنی جب وہ ہمارے ہاں ملازم ہوئی تو اس کے کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن 2-3 مہینے کے بعد اس کی گود میں ایک لڑکا تھا۔ رشید پھر مسکرایا، تمہارا؟ میرا؟ مجید گھبرا گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے مذاق کا جواب مذاق میں دیا، میرا ہوتا تو کیا کہنے تھے، کم از کم میں یہ تو کہنے کے قابل ہو جاتا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔
رشید کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب رنگ اختیار کر گئی۔ تمہیں اپنی بچنی کے شوہر کا نام معلوم نہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں، اس کے شوہر کا نام رشید ہے۔ مجید بوکھلا گیا۔ رشید؟ کیا اس کا نام رشید ہے؟ رشید نے بڑے وثوق اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، اس کا نام رشید ہے، اصل میں وہی اس کا شوہر ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ ہمارے محلے میں جھاڑو دیتا ہے اور اپنے بچے کو جھولا جھلاتا ہے؟ مجید کی بوکھلاہٹ اسی طرح قائم تھی۔ رشید کی سنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ الو کا پٹھا اپنے بچے کو جھولا نہیں جھلاتا تو کسے جھلاتا ہے؟ کیا وہ اس رشید کا بچہ نہیں؟ نہیں، تو کس کا بچہ ہے؟ ایک غریب اور نادار آدمی کا، جو خوبصورت بھی نہیں، تم سے ہزاروں درجے نیچے ہے۔ کون ہے وہ؟ پوچھ کے کیا کرو گے؟ کروں گا کیا، بس ایسے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ رشید نے ایک سگریٹ سلگایا اور بڑے اطمینان سے کہا، جاننا چاہتے ہو تو جان لو، وہ رشید میں ہوں۔ تمہاری بچنی سے میری آشنائی بچپن کی ہے۔ وہ 11 برس کی تھی، میں 13 برس کا۔ جب سے میرا اس کا معاملہ چل رہا ہے، وہ لڑکا جو تم اس کی گود میں دیکھتے ہو اور جسے اس کا الو کا پٹھا شوہر ہر روز جھولا جھلاتا ہے، اس خاکسار کی اولاد ہے۔ شکر ہے خداوند کریم کا کہ لڑکی نہ ہوئی، ورنہ میں تو اسے دوسرے ہی روز مار ڈالتا۔ یہ کہہ کر رشید فوراً اٹھا اور چلا گیا۔ مجید سوچتا رہ گیا کہ خداوند کریم نے اس پر کون سا کرم کیا تھا جو وہ اس کا شکر گزار تھا۔